अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। व्यू टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा है, जबकि व्यूअर नज़र नहीं आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इंटरेस्टिंग आपको सूरत हाल बताते हैं जी कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि जो पहले नहीं हुआ। देखें, हर चीज़ को ना जाना जाता है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है ना उसके अंदर बेहिसी बहुत ज़्यादा होती है। जो एक लोकल पॉलिटिक्स होती है ना उसके अंदर भी होती है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इससे बहुत ज़्यादा, यानी कि इतने ज़्यादा हकीकत पसंदी के साथ देखा जाता है जो नेशंस हैं, कि वो इस चीज़ को भी कैलकुलेट करती हैं कि हम कल कहाँ पर खड़े होंगे। सौ साल बाद की प्लानिंग्स करते हैं। ऐसे कौन है, स्पेनिश देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, रशियंस की देखें, ब्रिटिशंस की देखें, अच्छा अतालवियों की देखें आप। इन सब को बहुत सारी चीज़ों का जो उन्होंने इदराक नहीं था, तो उन्होंने ऐसे मुंह देखे जो कि बड़े अजीब से थे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आप लेटेस्ट उसमें रशियंस दोबारा आपको बिल्डअप होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को उस जगह पर नहीं लेके जा रहे जहाँ पर वो इस वक्त में जा सकते हैं। यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर वो एक महदूद मामलात को करते हैं। यूक्रेन वगैरह का अगर आप देखें तो वो उनका लैंड का एक मसला है कि जो वो यूरोप के साथ जिस तरीके की कनेक्टिविटी चाहते हैं, प्लस उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है, प्लस उसके अंदर जो जिस इलाके पे उन्होंने कब्ज़ा किया है, जो आप कह लें कि 20% है यूक्रेन का, तो वो हिस्सा है जहाँ पे ये रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स की तादाद पाई जाती है। मिनरल्स ज़्यादा है, मेटल्स बहुत ही कम है, लेकिन मिनरल्स भी बड़े कीमती हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि नई सूरत हाल, यानी कि जो है उसके अंदर अमेरिका भी अपने आप को देख रहा है, यूरोप एज अ ग्रुप अपने आप को देखता है। उस ग्रुप के अंदर, यूरोप के अंदर आपको ब्रिटिश भी नज़र आएंगे कि वो अपने आप को एक ही जगह पे देखते हैं। फिर उसके बाद जो ना अगर आप मिडल ईस्ट को देखें तो मिडल ईस्ट के बारे में राय रखी जाती है कि मिडल ईस्ट को इस जगह पर होना चाहिए। मिडल ईस्ट की अपनी क़यादत है नहीं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं उनकी अपनी अपनी दौड़ है, और नाहली नालायकी जो उनसी है ना एक हद को टापे हुई है। अगर वो कोई दुबई को अपना एक बड़ा अच्छा बना लेता है, और अगर कोई नोम नाम की एक तजर्बेगाह बनाई हुई है, तो वो उनके अपने कह लें एम्बिशंस हैं, उनको वो जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर हम मामले पे बात नहीं करते, लेकिन वो वर्ल्ड रेस के अंदर नज़र नहीं आते। पाकिस्तान हाँ एक नज़र आता है कि जो वाकई में जैसे तुर्की है उसने अपनी जगह बनाई हुई है, ऐसी पाकिस्तान ने अपनी एक जगह बनाई हुई है। और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात इतने ज़्यादा आप कह लें कि गंभीर रहे हैं कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो बड़े डिसीजंस नहीं ले सके। लेकिन मौजूदा वक्त के अंदर, जिसके अंदर मैं सख्त तरीन वक्त में खुलकर बात करता रहूँ, बेशक व्यूवर थोड़ा है, लेकिन वजाहत के साथ मैं ये बताऊं कि इस वक्त में जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो पॉलिटिक्स से पीछे हटना चाहती है, लेकिन गंद इतना बड़ा डला हुआ है कि वो आराम से निकल नहीं पा रही। अभी सेनेट के इलेक्शंस वगैरह देख लें, इल्ज़ाम लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यूँ किया यूँ किया यूँ किया, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक जो डायरेक्टली मिल रही हैं वो ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से पूछ के और छोटे मोटे काम कर रही है। वो पीटीआई को जो उनसे है ना वो बिल्कुल चाहती है कि वो पब्लिकली जो उनसी है ना वो कमज़ोर हो जाए। हालांकि पहले मना किया गया था, बाद अज़ां इनके अपने काम कुछ रहे, लेकिन गलतियां हो गई, अब उसका अजाला किया जा रहा है। और जो इस्टेब्लिशमेंट के जो काम करने वाले उसमें नज़र आते हैं, जो मुंसलिक हैं, पब्लिकली की बात नहीं कर रहा, जो वैसे जो पार्टियां, वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर है। ज़ाहिरन ऐसा लगता है कि जैसे पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ है, लेकिन ये हैं एस्टेब्लिशमेंट के छठे बटे ही। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हाँ, पीपल्स पार्टी की अपनी एक रेस है, वो सिंध तक महदूद रह के उसके अंदर किसी और की मुदाखलत नहीं चाहती। पीटीआई जो इंसान है वो कहती है कि हमने आवाम के अंदर एक ऐसा जुनून पैदा किया हुआ है, हम उसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे, हमें अपने ज़ाती मफादात चाहिए। हमारे पास एक पागलों का ग्रोह है जिनको बस नारेबाजी, काम कुछ हो या ना हो, बस वो धमाल डालने के जो ना शौकीन है। अच्छा, ये उनके उनके एसेट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ। देखें,
جب یہ کنفلکٹ ہوئے نا، یہ جو اسرائیل کا ایک پروگرام تھا کہ انڈیا کو آگے کرو، پاکستان کو ویک کرے اور خوب پھینٹی لگائے، اسی دوران میں ہم ایران پہ چڑھ دوڑیں گے اور پھر ایران اور پاکستان کو مل کے جو ہے نا دھوئیں گے. یعنی کہ ایک طرف سے ایران کی طرف سے اسرائیلی جہاز آئے گا اور پاکستان کے اوپر سے بھی ہوتا ہوا انڈیا میں لینڈ کرے گا، ادھر سے ہی ہم خوب گدڑ گڑ لگائیں گے، ادھر سے بھی میزائل ادھر سے بھی میزائل، جو ہے نا افغانستان، ایران، عراق، پاکستان، یہ سب ایک جیسا کر کے رکھ دیں گے. اچھا، یہ وحشت ہے، یہ ایک جنونیت ہے. اب اس کے اندر انڈیا کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جب یہ ہم کر لیں گے تو ہمارا کیا بنے گا بعد میں. حالانکہ انڈیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، انڈیا دیار غیر ہے. یہ تاریخی طور پہ جو ہے نا ایک بنجر زمین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر صرف یہ جو مسلمان آئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ خود مطلب ایک بہت بڑی ریولوشن آئی ہے. اس کے اندر زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، یہ بات نہیں، لیکن ایک ریولوشن بھی آئی ہے. ایک تعمیرات اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے تو جھوپڑ بھٹیاں ہی تھیں. باقی ہاں اگر فلمیں بنا لی ہیں 4 انڈیا سے تو اس سے ہسٹری نہیں بدلتی. بس وہ فلموں کی حد تک ہی ہیں، جو کہ حقیقت ہے ہی نہیں ہے. وہ ہسٹوریکل کسی کا نام اٹھایا، کوئی مطلب کسی 4 گاؤں دیہات کا کوئی ایسا بادشاہ تھا، اس کو ایسا جناب بنا کے پیش کر دیا جس کا کوئی حساب نہیں. دماغ خراب ہوتے ہوئے یہی تو مار پڑ رہی ہے انڈینس کو کہ جو حقیقت ہے نہیں وہ اس کے اوپر دھمالے ڈال رہے ہیں. اچھا، اب ہوا کیا کہ اس خطے کے اندر پاکستان کی اپنی ایک ویلیو بن گئی. اگر پاکستان کے اوپر یہ جو آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے سے دورہ رہا ہے اور انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کے انٹرسٹ کو بیچا ہے، لیکن اس وقت کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان غلطیوں کے اوپر ہم بین نہیں کر سکتے، رو نہیں سکتے، ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھی ایک تبدیلی ہے. ہاں اگر یہ سوچیں کہ کچھ ٹائم کے بعد ہم ادھر سے ادھر نکل جائیں گے تو پھر وہ اس سے بڑا نقصان آئے گا. تو یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ اور پورے یورپ کا جو ہے نا فوکس اس ٹائم میں اس خطے کے اندر پاکستان ہے، کہ کس طریقے سے پاکستان کو، جو کہ چائنا کی ایک معاشی منڈی بننے والا ہے، یعنی کہ چائنا کا 60% ایریا جس پہ اس کی 6% آبادی ہے، اس کا جو معاشی ہب ہے، جیسے ایک ہانگ کانگ ایک وقت میں چائنا کا پارٹ ہوتے ہوئے نہیں تھا، لیکن ایک ہانگ کانگ تھا، پورا چائنا پیچھے تھا. تو اب اس وقت میں جو اس سائیڈ کا جو مرکز بننے والا ہے وہ پاکستان بننے والا ہے، اور پورا کا پورا پاکستان اس کا ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈسپلے سینٹر بننے والا ہے. تو اور پھر یہاں پہ جو فیوچر ہے پاکستان کے اندر، جو دنیا کا جو فیوچر ہے، جو منڈی ہے، وہ اس کی مارکیٹ بھی بن رہا ہے، اور اس کا آپ کہہ لیں کہ پروڈکشن بھی یہاں سے پہ موجود ہے پاکستان کے اندر. لوگ کہتے ہیں بلوچستان میں ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق وہ کے پی میں، گلگت بلتستان، پنجاب کا ایریا ہے، یہ سندھ تک چلا جاتا ہے. یہ ریئر ارتھ منرلز جو ان سے ہیں اور اس کے اندر میٹلز جو ان سے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوہے کے ڈلے نکل رہے ہوں، یہ مٹی کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. یہ ایک علیحدہ ٹیکنالوجی ہے، اس کو ریفائن کر لیا جاتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سے نکل آئی تو وہ کوئی کان ٹائپ کسی چیز ہے. یہ ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے. جو منرلز ہیں، اگر آپ وہ گلگت بلتستان وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں گے، جہاں پہ پریشیس منرلز جن کو پریشیس سٹونز کہا جاتا ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، تو اس کے ارد گرد جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی منرلز ہی ہوتے ہیں، جس کو مائکا وغیرہ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ سب منرلز ہیں. تو اس کا استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اب اس کا استعمال بن رہا. ایگزیکٹلی وہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ بے شمار اس کے ارد گرد جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بہت کام کی ہیں. یعنی کہ انرجی کو سیو کرنے کے لیے. اب اگر آپ دیکھیں، ایک جو دل کا آپریشن ہوتا ہے اس میں ایک بیٹری لگائی جاتی ہے. بیٹری جو ہوتی ہے وہ اس کا جو سیل ہوتا ہے وہ ایک ایسے منرلز کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے کہ اس کی 5 سے 7 سال جو ہے نا لائف ہوتی ہے اس بیٹری کی. ٹھیک ہے، تو 5-7 سال کے بعد جو ہے نا اس سیل کو چینج کرنے کے لیے ایک چھوٹا آپریشن کیا جاتا ہے، پھر وہ ایک نیا سیل لگا دیا جاتا ہے. تو وہ کتنی پاورفل بیٹری ہوتی ہوگی، اب آپ اندازہ لگائیں. اس سے زیادہ پاورفل بیٹریاں جو سپیس کے اندر جو مشنز گئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کون سے ویسے میٹلز استعمال ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک عام کول تو نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، وہ تو ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے. وہ ٹیکنالوجی اب بڑھ رہی ہے، اس کی ضرورت بڑھ رہی ہے، اس کی افادیت بڑھ رہی ہے. وہ پولوشن کے حساب سے بھی بہت اچھی ہے کہ اس کو کور کیا جا سکتا ہے. پھر اس کو 5 سال کے بعد بھی اگر اس کا بڑی مقدار ہو تو اس کو بھی زیر استعمال لایا جا سکتا ہے. یعنی کہ پولوشن کم سے کم ہے. نیچر نے اس دنیا کو اس طریقے سے ڈیولپ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں خود بخود سامنے آتی جائیں گی. تو اس لحاظ سے جو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کا جو فوکس ہے نا، انڈیا ختم ہو چکا ہوا. انڈیا نے نالائکی ثابت کیا. انڈیا کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ تم نے چائنا کو قابو کر کے رکھنا ہے. چائنا کی چیز اگر 5 روپے میں آتی ہے تو آپ نے 4 روپے میں لے آنی ہے. لیکن انڈیا چائنا کو آگے نہیں بڑھنے دینا. اس وقت میں صورتحال یہ ہے کہ چائنیز پروڈکٹ جو سی ہیں نا وہ ساری انڈیا میں بک رہی ہیں اور ان کی چنگی کر کے کوٹ رہی ہیں اور انڈیا کچھ بھی نہیں کر پا رہا. پھر اس کے بعد کانفلکٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ دفاعی طاقت ہوتی ہے. انڈیا چائنا تو بڑی دور ہے. وہ پاکستان کے ہاتھوں جو انسان وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے نہیں لڑنا. اور جس جگہ پہ لا کے اس جنگ کو روکا گیا ہے تو پوری دنیا اس بات کو ایڈمٹ کر دی ہے کہ یہ پاکستان نے بہت دانش مندی کا ثبوت دیا ہے. اگر پاکستان نے جس طریقے سے قابو کر لیا تھا، یعنی کہ ٹارگٹ کو سافٹ کر لیا تھا، اگر یہ اسٹرائک کرتا، اچھے طریقے سے اسٹرائک کرتا، جس طریقے کا پروگرام تھا اسرائیل اور انڈیا کا پاکستان پہ اسٹرائک کرنے کا، تو ککھ نہیں رہنا تھا انڈیا کا. یعنی کہ اگر بہت ہو گیا تو شام تک جس طریقے سے میزائلز فائر ہونے تھے، ان کی 500,000 جو بڑی مین جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں تباہ کر دیتے، تو پھر پیچھے رہ کے جاتا. پبلک کو تو نہیں مارنا تھا. تو یہ ایک ایسی ہے چیز کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو پاکستان کی اہمیت بڑھی ہے، لیکن اس وقت میں دانش مندی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرے کے اندر جائے، حکومت اپنے دائرے کے اندر رہے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے، جمہوریت کو مضبوط کیا جائے. اور یہ جو گند ڈالا ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے اندر باجوہ ڈاکٹرائن کے تھرو، پی ٹی آئی، اس کو اپنی جگہ پر لایا جائے. یعنی کہ اس گند کو گند میں ہی ڈبو دیا جائے. ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. دماغ سے فارغ ہیں، پڑھے لکھے جہل جو انسان ہے وہ ان کا اجڑ ہے یہ پی ٹی آئی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.